بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بشرا بی بی نکاح کیس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل بشرا بی بی نکاح کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلہ یہ سنایا گیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کو 7 سال سزا، قید کی سزا اس میں سنائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی نکاح کیس آخر ہے کیا اور کس بنیاد کے اوپر یہ سزا سنائی گئی عدالت کی طرف سے؟ تو سن لیں ذرا کہ بشرا بی بی نکاح کیس یہ ہے کہ الزام یہ ہے ان کے اوپر کہ بشرا بی بی نے نکاح کیا جو عمران خان کے ساتھ، تو بشرا بی بی کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، مطلب کہ انہوں نے عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا، یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ اور اس الزام کی بنیاد پر یہ ظاہری بات ہے کیس بنا اور یہ فیصلہ سنایا گیا، جس میں 7 سال دونوں کو، یعنی کہ 7 سال ہی بشرا بی بی اور 7 سال عمران خان کو قید کی سزا سنائی گئی۔ دیکھیں، سیاست کو ذرا تھوڑی دیر ایک ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مطلب کہ عمران خان کو آپ قید میں رکھیں، عمران خان کو آپ چھوڑ دیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اس میں اصل میں نکاح کیس جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے دین کے ساتھ، اس کا تعلق ہے ہماری اقدار کے ساتھ۔ تو اس بنیاد پر ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر ہم 1400 سالہ اسلام کی ہسٹری کی ہم بات کر لیں، مطلب کہ 1400 سال سے زائد جو اسلامی ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو اقدار ہیں، اسلام کی اوورال اگر ہم ہسٹری کی بات کر لیں تو نکاح کی ایک حرمت ہے، نکاح کا ایک تقدس ہے، مطلب کہ جب نکاح کر لیا جاتا ہے، اگر ہم پیچھے ذرا مڑ کے دیکھیں تو اس کے بعد نکاح سے پہلے گزرا ہوا جو دور ہوتا ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات ذرا یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے دین کا مزاج، اسلام کا مزاج ہے پردہ پوشی کا، کہ دوسروں کے جو عیب ہیں ان کو اچھالا نہ جائے، ان کو سیاسی بنیادوں کے اوپر بھی ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ پردہ پوشی کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملتا ہے قرآن شریف میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جو دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو عیاں نہیں ہونے دے گا، اوپن نہیں ہونے دے گا دوسروں کے سامنے۔ تو نکاح ایک انتہائی مقدس فریضہ ہے۔ تو پھر نکاح کے بعد پھر پرسنل زندگی کو اور گندگی والی جو چیزیں ہیں ان کو باہر اوپن کرنا، یہ مسلمان معاشرے کی یہ اقدار نہیں ہے، یہ ہماری اقدار نہیں ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یہ بات پہلی ہمیں ذہن میں، جب نکاح ہو گیا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ نے تو دیکھیں وہ بڑا مشہور واقعہ، وہ جب ایک عورت نے زنا کیا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا آپ کو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ چلی جائیں۔ تو جب اس نے بار بار اقرار کیا تو پھر اس کو موقع دیا گیا، پھر مطلب کہ یہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا دین عیب جوئی نہیں کرتا، عیب جوئی ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھیں، خاندانی نظام، فیملی سسٹم، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے ہماری اسلامی تاریخ کا، ہماری اسلامی ہسٹری کا۔ ہم خاندان کو پروموٹ کرتے ہیں، اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، ہم خاندان اسلام بنانا چاہتا ہے، تشکیل دیتا ہے، خاندانی زندگی کی تشکیل دیتا ہے، جو کہ دراصل میں انسانیت کی بقا ہے۔ اگر ہم انسان کی نسل کی بقا کی بات کریں تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ خاندانی نظام میں پوشیدہ ہے اسلام، اور پھر اس کے اوپر حقوق و فرائض تشکیل دیے گئے، اس کے اوپر ایک سائڈ پہ رشتہ داروں کے حقوق رکھے گئے، ان کو
وراثت میں ان کا حصہ رکھا گیا، ان کو حکم دیا گیا کہ جی ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں ان کی شرکت کی جائے، خوشی غمی میں شرکت کی جائے، تو اس کی بنیاد، خاندانی نظام کی بنیاد ہے نکاح، میاں بیوی کا باہمی تعلق۔ تو یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہمارا 1400 سال کی جو ہماری کمائی ہے، نکاح کی حرمت اور خاندانی نظام۔ تو اس میں خاندانی نظام کو ایک لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی سیاسی بنیادوں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ آپ دوسرے کیسز میں ہم نے آج تک بات نہیں کی، ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن جب نکاح کی بات ہے، اس کو جس طرح سے اچھالا جا رہا ہے، اس کو جس طرح سے نکاح کی حرمت کو مجروح کرنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے، ان کو شاید پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ایک خاندانی نظام جس کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جس کے لیے ہم جناب سیمینارز کرتے ہیں، جس کے لیے ہم مارچ کرتے ہیں، ہم حیا مارچ کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کی لوجک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، جب ہم کوئی ایک فرض کر لیں کہ ایک خاتون جب مختصر لباس میں آتی ہے، تو ہم جب اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں جی کہ اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، تو سیکولر طبقہ اڑے آ جاتا ہے۔ تو ایک با حجاب عورت کی عزت کو جب اچھالا جا رہا ہے، تو پھر مذہبی طبقہ خاموش کیوں ہے؟ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں بیٹی، چاہے ابو جہل کی کیوں نہ ہو، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی تکریم ہے۔ یہ ہمارے دین نے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی عزت کو اچھالا نہیں جاتا، بلکہ ان کے سر پہ تو چادر ڈالی جاتی ہے، ان کو تو عزت دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن فقہ اکرام، آپ جو فقہ کی کتابیں جن کے پاس ہیں، جو فقہ کے اوپر جن کو دسترس ہے، جن کو عبور حاصل ہے ہمارے علوم فقہیہ کے اوپر، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اگر عدت کے دوران غلطی سے نکاح ہو جائے، فرض کر لیں، تو کیا دوبارہ نکاح ہو کے وہ غلطی، اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر نکاح کو کیوں جرم قرار دیا جا رہا ہے؟ نکاح کو کیوں ایک لحاظ سے اس کو تذلیل کی جا رہی ہے؟ نکاح کرنے کے عمل کو، ہمیں تو اس کو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو سیاست میں ہم کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ تو آخر میں دیکھیں، آپ سیاست کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن جہاں پر بات ہے ہمارے دین کی، جہاں پر بات ہے ہماری اقدار کی، تو خدا کے لیے ان کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا تقدس اور ان کی حرمت ہر حال میں بحال رہنی چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں انسانیت کی بقا ہے، اور اسی میں پاکستان کی بھی بقا ہے۔ دعاؤں کی درخواست، بہت شکریہ۔